اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واقعے کا ذکر شروع ہے سورہ قصص میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے وقت وہ سال چل رہا تھا جب فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ جو پیدا ہو قتل کر دو. اب موسیٰ کی ماں ڈر گئی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا فرعون کے سپاہیوں کو تو وہ قتل کر دیں گے. تو اللہ نے ان پہ وحی کی. یہ وحی کیسی تھی؟ نبوت کی وحی نہیں تھی. موسیٰ کی ماں نبی یا نہیں تھی. یہ وحی کی ایک قسم ہے جو دل میں بات کو ڈال دینا ہے. کبھی کبھی اللہ دل میں بات ایسے ڈالتا ہے جس کے اندر پختہ یقین ہو جاتا ہے اللہ والوں کو. ایسے ہی یہ ولی اللہ تھی, اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی. تو اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی کہ تم دودھ پلاتی رہو موسیٰ کو. فَإِذَا خِفْتِ, جب سپاہیوں کا ڈر شروع ہو جائے, فرعون کے سپاہی نزدیک آ جائیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اٹھا کے بچے کو سمندر میں پھینک دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ پھر اس کے بعد نہ ڈرنا نہ غم کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, میرا وعدہ یہ ہے کہ اس بچے کو میں تمہارے ہی پاس لوٹاؤں گا اور اسے رسولوں میں سے بناؤں گا. اللہ نے ایک بات کہہ دیا اور لمبا قصہ ہے, کبھی وقت ملے تو میں سناؤں گا. مجھے صرف اس پوائنٹ پہ اب گفتگو بقیہ جو منٹ باقی ہیں اس میں کرنا ہے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے, جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو رب العالمین اپنی رحمت کو حرکت میں لاتا ہے اور جو مظلوم ہے ان کی مدد کرتا ہے. تو پہلے نمبر پہ ہمیں کیا نہیں ہے, تھرانا ڈرنا یہ بالکل چھوڑ دو. نمبر 2, جب اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھو بڑے سے بڑا فرعون جیسا دشمن بھی کچھ نہیں کر پاتا. تو اپنے فرقوں کو مٹاؤ, کتاب و سنت پہ قائم ہو جاؤ. نمبر 3, اس واقعے سے جوڑ کے اپنے حساب کو کر لو کہ اللہ نے موسیٰ کو پھر پیدا کیا, پھر پرورش فرعون کے سپرد کی, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مدین ہجرت کروائی, پھر مدین کی واپسی پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی, پھر آ کے وہ دربار فرعون میں اپنی نبوت کو پیش کیا, پھر اس کے بعد اس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم راتوں رات نکل جاؤ. اب یہ واقعے کا اینڈنگ پوائنٹ سن لو, میرے پاس زیادہ وقت نہیں پورا واقعہ بولنے. میں پہلا سین بتایا, اب آخری سین بتا رہا ہوں. صرف کیا ہوا, اللہ نے کہا کہ رات ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون, تم رات نکل جانا, پیچھا کیا جائے گا تمہارا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, اسے معلوم ہوا تو فرعون بھی بڑا لو لشکر لے کے پیچھے نکلا اور کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائطون وانا لجمیع حاضرون, کہ یہ لوگ جو مٹھی بھر کے ہیں مجھے بڑا ستا رہے ہیں, آج میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا. یہ کہہ کے کیا ہے, ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا. صبح سویرے, یہ رات کو نکلے تھے وہ بھی نکلا, لیکن صبح کا جب سورج طلوع ہوا تو سامنے دریائے نیل تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا, اور بنی اسرائیل بدبخت اتنے کمزور ایمان والے تھے, نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون, اے موسیٰ کہاں لا کے ان لوگوں کو مارتے ہو, سمندر کے ساحل ہی میں مارنا تھا تو گھروں ہی میں چھوڑ دیتے, ہم وہیں مر جاتے. اب کون سا راستہ ہے, سامنے سمندر ہے, پیچھے لشکر فرعون ہے, ہمیں کون بچا سکتا ہے. بدبختوں کے اس جواب کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, ان معی ربی سیہدین, تمہارا ایمان کمزور ہے بدبختو, میرا رب میرا ساتھ ہے اور مجھے راستہ بتلائے گا. اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, اے موسیٰ اپنی جو لاٹھی ہے وہ سمندر میں مارو. انہوں نے مارا, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, کہ پانی اچانک دو بڑے بڑے پہاڑوں میں الگ الگ ہو گیا, راستہ بیچ میں سے نکل آیا. کہا کہ چلو اب, اس سے پہلے نہ ہوا, اس سے آگے نہ کبھی ہوگا. سمندر کا دو پانی الگ الگ پہاڑوں کے مانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ نکل آیا. ادھر فرعون کا لشکر حیران تھا, یہ کیا ہے, لیکن فوری طور پر اپنی تکبری غالب آئی. اس نے پلٹ کے کہا کہ فرعون اپنے لشکر سے, یہ میرے لیے ہوا ہے, میرے ہی حکم پہ ہوا ہے, لو اب چلے. یہ وہ بھی آیا, دونوں میں فاصلہ تو تھا ہی, یہ آگے تھے وہ پیچھے تھے.
جب یہ دریائے نیل کے اس پار ہو گئے موسیٰ اور بنی اسرائیل، اور ادھر فرعون بالکل دریائے نیل کے بیچوں بیچ تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ دونوں مل جاؤ۔ وہ دو پہاڑوں کے مانند کھڑے ہوئے پانی مل گئے اور سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اب وہ پکارا، اللہ نے کہا الآن اب آیا تو میرے پاس، اب پکار رہا ہے موت کو دیکھ کے، ایمان کی دہائی دے رہا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو اس سے پہلے ہمیشہ مفسد تھا، آج تجھے ہم نجات نہیں دیں گے، ڈبا کے ماریں گے تجھے، لیکن تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ فرمایا سورہ توبہ کے اندر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور نشانی بنا کے رکھیں گے، جو بھی تجھے دیکھے گا عبرت حاصل کرے گا کہ دنیا کا وہ سب سے بڑا فرعون جو ظلم و بربریت میں اپنا نام ایک تھا، لاسانی تھا، آج پڑا ہوا ہے ممی کی شکل میں استنبول کی میوزیم کے اندر۔ دیکھ لو اس فرعون کا حال کیا ہوا، تو اس چھوٹے سے فرعون کا حال بھی وہی ہوگا جو آج دنزناتا پھر رہا ہے۔ یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ یہ محرم 10 تاریخ کو ہوا۔ یہ اللہ نے یہ بڑے فرعون کو مار کے مظلوم قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ کو جو نجات دی، یہ کب ہوا؟ یہ 10 محرم کو ہوا۔ بالکل صحیح احادیث سے ثابت چیز یہ ایک ہی ہے۔ بقیہ جتنے چیزیں ملا دی گئی ہیں کہ اسی 10 محرم کو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اسی 10 محرم کو آدم جنت کو نکالے گئے، اسی 10 محرم کو فلاں ہوگا، فلاں ہوا، جتنی باتیں سب ضعیف روایات ہیں، اس میں سے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ ایک ہی صحیح بات ثابت ہے کہ 10 محرم کو جو ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے نجات دی، فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کے یہ بات ثابت کر دی کہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو ہم ظالموں کو ڈبا کے مارتے ہیں اور مظلوموں کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں اور دنیا کی سیادت و قیادت دے دیتے ہیں۔